نحو مسرج فی قول ابن العجاج شعر ومخلطا وحاجبا مزججا وفاحما ومرسنا مسرجا۔ مصنف علیہ رحمٰن نے آپ کو یہ بتایا کہ فصاحت میں مفرد کہتے ہیں اس کو کہ جس میں تنافر حروف، غرابت اور مخالفت قیاس لغوی نہ پائے جائیں۔ آپ کو تنافر حروف کا معنی بتا دیا ہے کہ تنافر حروف کا مطلب یہ ہے کلمہ ثقیل ہونا اور جس کے ادائیگی زبان پہ باری ہو۔ پھر یہ ثقل کا سبب کیا ہوتا ہے اس کو آپ کو بتا دیا اور ضابطہ یہ بتایا کہ جس کے ذوق سلیم جو ہے یہ سمجھیں کہ یہ لفظ ثقیل ہے، ادائیگی اس کی مشکل ہے زبان پہ، تو بس سمجھ لیں کہ وہ متنافر ہے، اسی کو تنافر کہتے ہیں، چاہے قرب مخرج کی وجہ سے ہو یہ یا بعد مخرج کی وجہ سے ہو یا کسی اور وجہ سے ہو۔ علامہ زوزنی نے آپ کو یہ کہا تھا، بلکہ خلخالی نے یہ کہا مستشرات کے اندر جو ثقل کا سبب ہے وہ شین واقع ہوا ہے تا اور زا کے درمیان، چونکہ شین یہ محموسہ رخوہ ہے، تا یہ محموسہ شدیدہ ہے اور زا یہ مجہورہ ہے، تو اس وجہ سے دو متضاد چیزوں کے بیچ میں آ گیا تو ثقل پیدا ہوا۔ لیکن تفتازانی فرماتے ہیں کہ یہ بات صحیح نہیں ہے، اس لیے وہ کہتا ہے کہ اگر مستشراتن کے بجائے مستشرفن کہتے تو ثقل دور ہو جاتا۔ فرما رہے ہیں وہی علت تو یہاں پہ بھی ہے، رابی وہی مجہورہ ہے، آپ نے زا کو ہٹایا، اس کی جگہ پر راک اس کے تا کے شین کے ساتھ آ گیا، تو علت تو وہی ہے۔ پھر علامہ زوزنی نے یہ کہا حروف کے قریب المخرج حروف کا ایک ساتھ آنا یہ سبب ثقل ہے، یہ سبب ہے جو فصاحت کا مخل ہے۔ پھر اعتراض وارد ہوا تو علامہ احد میں تو 3 حروف حلقیہ ایک ساتھ آ گئے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھی غیر فصیح ہو گیا اور قرآن کریم کا کوئی لفظ غیر فصیح۔ تو اس نے جواب دیا ہے کہ دیکھیں اگر طویل کلام ہو فصیح کلام ہو طویل، اس میں اگر 2-4 لفظ غیر فصیح بھی آ جائیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جیسے ایک طویل کلام عربی کا 2-4 حرف جو ہے یا 2-4 کلمے غیر فصیح آ جائیں، غیر عربی آ جائیں تو اس کلام کو غیر عربی کوئی نہیں کہتا۔ مصنف اس سے بھی خوش نہیں ہے، وہ فرماتے ہیں کہ یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ اس لیے صحیح نہیں ہے کہ یہ قیاس مال فارق ہے۔ اب فصاحت کو عربیت کے ساتھ تشبیہ نہیں دے سکتے ہیں، قیاس نہیں کر سکتے ہیں، اس لیے کلام عربی کے لیے ہر کلمے کا عربی ہونا ضروری نہیں ہے، اور کلام فصیح کے لیے ہر کلمے کا فصیح ہونا ضروری ہے، اس لیے کہ مفردات کا فصیح ہونا ضروری ہے کلام کے فصیح ہونے کے لیے۔ اگر مفردات میں سے کوئی ایک بھی فصیح نہیں ہوگا تو وہ کلام بھی فصیح نہیں ہوگا۔ چلو اگر ہم مان بھی لیتے ہیں تو قرآن کریم میں 1-2 الفاظ جو ہے غیر فصیح آئے کیوں ہیں؟ یا تو آپ کہیں گے کہ اللہ کو کوئی دوسرا لعاذ باللہ دوسرا لفظ نہیں ملے، یا یہ ہے کہ دوسرے لفظ سے عاجز ہو گئے، تو اللہ کی طرف جہل نسبت ہوتا ہے یا عجز، اور اللہ ان دونوں سے پاک ہے۔ تو اس لیے معلوم ہوا یہ قریب المخرج حروف کا ایک جگہ آنا
یہ ثقل کا سبب نہیں ہے مستثرات میں، تو المعہد بھی غیر فصیح نہیں ہوئے۔ سمجھ میں بات آئی؟ ہاں بھائی۔ اب آگے فرماتے ہیں اب دوسری چیز، والغرابہ، یعنی غرابت سے خالی ہو، یہ بتایا نا پہلے، خلوص ہو عن الغرابہ۔ اب غرابت کہتے ہیں کس کو؟ کون الکلمۃ وحشیہ، کلمے کا وحشی ہونا۔ وحشی اس جانور کو کہتے ہیں آپ اس کے قریب نہیں جاتا، آپ کو دیکھ کے بھاگتا ہے۔ ایک اس کے مقابلے میں مانوس جانور ہوتا ہے، آپ کو دیکھ کے بھاگتا نہیں ہے، پالتو ہے، اور ایک ہوتا ہے وحشی، دیکھ کر بھاگتا ہے۔ تو یہ کلمہ بھی وحشی ہو۔ وحشی ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کہ غیر ظاہرۃ المعنی، یہ اس وحشی کا تفسیر کر رہا ہے، جس کے معنی ظاہر نہ ہو، جس کے معنی واضح اور ظاہر نہ ہو۔ سمجھ میں بات آئی؟ یعنی جہاں آپ کوئی معنی مراد لے رہے ہیں، بات سمجھ میں آئے نا، یہ واضح نہ ہو اس کا معنی، اس کا مطلب یہ ہے ذہن اس کے معنی موضوع کے طرف آسانی کے ساتھ منتقل نہیں ہوتا۔ سمجھ نہیں آئی بات؟ ذہن اس کے معنی موضوع کے طرف، یعنی جس کے لیے یہ لفظ وضع ہوا ہے اس معنی کے طرف ذہن آسانی کے ساتھ نہیں جاتا، اس کو کہتے ہیں وحشی۔ بات سمجھ میں آئی؟ فرما رہے ہیں کہ ولا مانوسۃ الاستعمال ہے، نہ وہ استعمال میں مانوس ہو، یعنی ایک لفظ وہ ہوتا ہے جو روزمرہ استعمال ہوتا ہے، لوگ زبان پہ روزانہ لاتے ہیں، وہ مانوس لفظ ہے، ہر ایک سمجھتا ہے کہ اس لفظ کا یہی معنی ہے۔ ایک لفظ وہ ہے جس کے معنی عام طور پر وہ لفظ معاشرے میں استعمال، بعض اردو میں جو ہے مشکل الفاظ ہوتے ہیں، جو خاص لوگ جو اردو دان ہوتے ہیں وہی جانتے ہیں اس لفظ کا یہ معنی ہے، اور عام لوگ نہیں جانتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ لفظ مانوس نہیں ہے، اب اصل لغت میں تو ہے لیکن عام استعمال میں نہ ہونے کی وجہ سے اب اس کے معنی جو ہے پوشیدہ ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ کہتا ہے کہ اس کا مثال جیسے مسرج، جیسے نحو مسرج، ابن الحجاج یہ ایک شاعر ہے جس کا نام جو ہے ربع ابن عبداللہ ہے، اور اس کا ایک شعر ہے، وہ کہتا ہے وَمَقْلَةً وَحَاجِبًا مُزَجَّجًا فَاحِمًا وَمُرْسَلًا مُسَرَّجًا۔ شاعر کہتا ہے، مقلا کہتے ہیں آنکھ کے سفیدی اور سیاہی کو، آنکھ کے سفیدی اور آنکھ کے پتلی بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ حاجب کہتے ہیں روئی کو، آدمی کے آنکھوں کے اور جو پردے ہوتے ہیں، اور اوپر اس کو حاجب کہتے ہیں۔ اور مزجج کا معنی ہے باریک اور طویل۔ اور فاہم یہ فہم سے ہے، اصل میں فہم کہتے ہیں کوئلے کو، یہ بالکل سیاہ ہوتا ہے، یہ صفت ہے بال کے، اے شارن فاہمہ، میرے ممدوح کے سیاہ بال ہے کوئلے کی طرح۔ مرسن اصل میں یہ اونٹ کے ناک کو کہتے ہیں جس میں رسی ڈالا جاتا ہے۔ کیا ڈالا جاتا ہے؟ سمجھ نہیں آئی بات؟ معوض اور رسن، یعنی جس میں رسی ڈالے جاتے ہیں، لیکن یہاں پہ مرسن سے مراد مطلق انف، کیونکہ انسانی ناک مراد ہے۔
مسرجن اس کے دو معنی بتا رہا ہے. مسرج کا ایک معنی یہ ہے، سریجی ایک غلام تھا. سریج ایک غلام تھا جو تلوار بناتا تھا، عمدہ تلوار. اب اس کے بنائے ہوئے تلوار کو سیف سریجی کہتے ہیں. تو مسرج کا معنی یہ ہے کہ کسیف السریجی ہے. سمجھ میں بات آئی؟ یا اب یہ تشبیہ کس میں ہے؟ فی الدقۃ والاستواء. ایک تو تلوار کیا ہوتا ہے؟ باریک ہوتا ہے. تو میرے بندوں کے ناک بھی کیا ہے؟ باریک ہے. استوا کا معنی برابر ہے، ٹیڑھا پن اس پہ نہیں ہے. ہاں، یا یہ ہے کہ مسرج یہ سراج سے لیا گیا ہے. کس سے لیا گیا؟ سراج سے. سراج ڈیوے کو کہتے ہیں. مسرجن کا معنی یہ ہے کہ کس سراج فی البریق واللمعان ہے. یہ سورج کی طرح ہے، اب وہ چراغ کی طرح ہے، چمک میں یہ ناک. اور اب بریق کا معنی بھی اور لمعان دونوں کا معنی کیا ہے؟ چمک کے ہے، یہ چمکدار ہے. اتنی بات سمجھ میں آئی؟ اب دیکھیں، والغرابت کون الکلمۃ وحشیہ. غرابت کلمے کا وحشی ہونا. وحشی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ غیر ظاہرۃ المعنی، جس کے معنی واضح نہ ہو. ولا مانوسۃ الاستعمال، نہ یہ استعمال میں مانوس ہو، نہ یہ استعمال میں مانوس ہو. بات سمجھ میں آئی نا؟ نہ یہ کیا ہو؟ مانوس ہو. تو عام طور پر وہ لفظ ایسا مشکل ہے کہ عرب اس کو استعمال کرنے میں وضاحت کے ضرورت ہوتے ہیں. تو عرب جب بھی اس کو بیان کرتے ہیں تو پھر یا تو آپ کو لغت کی طرف جانا پڑے گا، کیونکہ عام طور پر زبان کے اصل لغت میں تو موجود ہے لیکن اس کا استعمال متروک ہو گیا، اس لیے عام لوگ اس کو نہیں سمجھتے. آگے مثال آ رہا ہے، تکأکأتم افرن کرو. بات سمجھ میں آگے آ رہا ہے. ایک آدمی گدھے پر سوار ہو کر جا رہا تھا تو گدھے نے شرارت کی، وہ گر گیا. بڑا شاعر تھا. تو لوگ جمع ہو گئے کہ پتری کیا ہو گیا. تو جب وہ مجمع لگا تو اس نے کہا مالکم تکأکأتم افرن کروانی. کہنے لگے کیا ہوا تمہیں کہ میرے ارد گرد جمع ہو گئے ہو؟ افرن کہو اے تفرقو کے معنی میں. مالکم تکأکأتم یعنی اجتماعتم کے معنی میں. اب اجتماعتم تو ہر آدمی سمجھتے ہیں نا، لیکن تکأکأ کا معنی بھی یہی ہے، کوئی نہیں جانتا. تفرقو کو ہر آدمی جانتا ہے لیکن افرن کہو کو کوئی نہیں جانتا. سارے جمع ہو گئے. جیسے ایک آدمی پر جن کا دورہ پڑتا ہے تو لوگ ارد گرد کھڑے ہو کر دیکھتے ہیں کہ بھئی کیا ہوا اس کو. میں کوئی پاگل تھوڑی ہوں کہ مجھے دیکھنے تم سب جمع ہو گئے. اب یہ لفظ جو ہے، دونوں لفظ لوگوں نے کہا کہ بھئی یہ کوئی کاہن لگتا ہے، ایسے باتیں کر رہا ہے. لوگوں کو سمجھ میں بھی نہیں آئی، وہ چلے گئے. بات سمجھ میں آئی؟ اتنی بات سمجھ میں آئی؟ گنٹی تو نہیں لگی نا ابھی؟ ہاں، باہر کھڑے ہیں. آج تو آپ لوگوں کو سنانا بھی تھا بھائی. گھنٹہ ایسے ہی گزر گیا خواہ. یاد کر کے آئے ہو سب؟ اچھا، وہ حاجباً، اچھا ترجمہ دیکھیں. ومخلطاً ولا مانوسۃ الاستعمال نحو مسرج.
فی قول ابن الحجاج شعر و مقلتاً و حاجباً مزججا، وہ آنکھ کے پتلی اور روئیں مزججاً باریک اور لمبے، فاحماً اشاراً اسودا کالفحم، سیاہ بال کوئلے کی طرح، وہ مرسنا اور ناک انفن کے معنی مسرجن سیف سریجی کی طرح، فی الدقت والعمان باریک اور برابر ہونے میں استوانی، اور سریج اسم قین ینسب الیہ السیوف، سریج جو ہے یہ ایک غلام ہے اور اسی طرح لوہے کا کام کرتا تھا، لوہے کا، تو یہ ینسب الیہ السیوف جس کی طرف لوگ نسبت کرتے تھے تلوار کے، یعنی مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی تھا لوہے کا کام کرتا تھا، کیا کرتا تھا؟ قید کا معنی یہ، او کالسراج فی البریق واللمعان، یا یہ ناک دیوے کی طرح ہے، چراغ کی طرح ہے چمکدار ہونے میں، چمکدار، دونوں صورتوں میں تشبیہ ہوگا، مسرجن میں کیا ہوگا؟ تشبیہ ہوگا، پہلے صورت میں سیف سریجی کے ساتھ، دوسرے صورت میں سراج کے ساتھ۔ سمجھ میں بات آئی؟ چلیے۔